تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فذلك الله الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ اہل ایمان کے لیے اس حوالے سے موسم بہار ہے کہ اس میں نیکیوں کا گراف اللہ کی جانب سے بہت بڑھا دیا جاتا ہے. شیاطین کو باقاعدے سے حاصل کر دیا جاتا ہے، بیڑیوں کو چکر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کو شرعی احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. نرمی محسوس کی جاتی ہے جو آپ کی طرف رغبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و فضل سے یہ ماہ مبارک میں ایک مرتبہ پھر میسر فرمایا، اور 2 عشرے سے زیادہ اس خوبی کے ساتھ گزارنے کی توفیق بھی باری تعالیٰ نے بخشی. اب جو عشرہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے یہ عشرے اخیرہ، اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ ماہ مبارک کے وہ ایام ہیں کہ جن کو باغات میں پھلوں کے پکنے اور توڑنے کے حوالے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. اب تک کے وہ روشن میں ہم نے جو محنت کی ہے، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا ہے، گناہوں سے بچنے کی جو فکر ہمارے دل میں اٹھائی جاتی رہی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں جو دلچسپی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، سچائی یہ ہے کہ عشرے اخیرہ میں ہمیں اپنے ان اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کو سمیٹنے کا کام کرنا، مزید طاعات و عبادات کو انجام دیتے ہوئے اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھرنے کی فکر و کوشش کرنی ہے. یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ نہایت ہی اہمیت کے قدر و منزلت کے اور عظمت کے حامل ہیں. جیسے باغوں میں پھلوں کے پکنے کا اور توڑنے کا زمانہ ہوتا ہے تو باغباں جانتے ہیں کہ وہ کتنا اہم مرحلہ ہوتا ہے. باغ کی نگرانی کرنے والے حضرات ان دنوں میں جب کہ پھل پکنے کو آتے ہیں باغ ہی میں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، صبح سے شام تک وہاں رہتے ہیں، شام سے صبح تک وہاں رہتے ہیں. باغ میں کھڑکیاں بنائی جاتی ہے، بڑی نگہداشت کی جاتی ہے، دیکھ بھال کی جاتی ہے، کیونکہ جب پھل پکتے ہیں تو پھلوں کو نقصان پہنچانے والی مخلوقات بھی آتی ہے، درندے بھی آتے ہیں جو پھلوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کیڑے بھی رکھتے ہیں، ان سے بچانے کی بھی فکر باغبان کو ہوتی ہے. اللہ نے رمضان کے ان بابرکت ایام تک پہنچا کر ہمیں بھی اس مرحلے تک پہنچایا ہے جہاں بہت زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہے. اس موقع پر اگر ذرا بھی غفلت و سستی اور لاپرواہی برتی گئی تو اس کا نقصان اور خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑے گا اور خسارے سے دوچار ہونا پڑے گا.
یہ وہ ایام ہیں، وہ روز و شب ہیں جن میں پورے طور پر جاگو چوکند رہ کر فکر مندی کے ساتھ لمحات زندگی کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضیات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لاغرائیت سے، فضولیات سے اور بیکار کے کاموں سے بچ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو غفلت زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ غفلت کے معنی لاپرواہی، لیکن جو مراحل کسی بھی حوالے سے اہم ہوا کرتے ہیں ان میں اگر غفلت کا انسان شکار ہو جاتا ہے تو اسے زبردست خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی غفلت انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور دینی معاملات میں بھی غفلت انسان کے لیے بہت مضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈرائیور گاڑی چلاتے وقت اگر ذرا سی غفلت کا شکار ہو جائے تو اپنی جان پر بھی پھیل جائے گا اور سواریوں کی جان پر بھی پھیل جائے گا۔ ملازمت کرنے والا دوران ملازمت اگر غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے لگے تو جوب سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ملازمت چھوڑنے کا مجبور ہوگا، مالک بھی اسے اپنے یہاں نہیں رکھے گا۔ تجارت پیشہ افراد، کاروبار کرنے والے حضرات اگر غفلت کا مظاہرہ کریں، خاص طور پر سیزن کے زمانے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والے نہیں بنیں گے تو ان کو نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی طرح دینی معاملات میں اگر انسان غفلت کا شکار ہوگا تو اس کو حد کردہ نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ نے مرحمت فرمایا ہے تاکہ اس کے ہر لمحے کو وصول کیا جائے اور اللہ کو راضی کرنے کی اور منانے کی حد درجہ فکر کی ہے۔ سرکار عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہا کرتے تھے ان میں ایک چیز غفلت بھی ہے۔ آپ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من القسوة والغفلة والعیلة، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میرا دل سخت ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ میں حسن اخلاق کا معاملہ کرنے والا نہ بنوں، نرمی کا معاملہ کرنے والا نہ بنوں۔ الہ العالمین، میں اس سلسلے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ میرے دل کو نرم رکھیے گا، دل کی سختی سے میری حفاظت فرمائیے۔ اسی طرح آپ دعا فرماتے تھے کہ الہ العالمین میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں غفلت سے، کیونکہ جب غفلت انسان کی زندگی میں آتی ہے تو ذمہ داری کا احساس جاتا رہتا ہے۔ گھر کا ذمہ دار جو باپ کی حیثیت رکھنے والا ہے اگر وہ غفلت کا شکار ہوگا تو گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتنے لگے گا، ذمہ داری کا احساس جاتا رہے گا، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا، بچوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اہل خانہ کی نگرانی اور نگہداشت کا فریضہ انجام نہیں دے گا، بچوں کی دینی اور ایمانی تعلیم و تربیت کا نظم اور بندوبست نہیں کرے گا۔ یہ ساری کی ساری خرابیاں اسی وقت پیدا ہوں گی جب انسان غفلت کا شکار ہو۔ ہر معاملے میں غفلت اور لاپرواہی انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی پناہ چاہا کرتے تھے غفلت کے حوالے سے، اور فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العیلہ، کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں محتاجگی کی زندگی گزارنے سے، آپ کے سوا کسی کا محتاج نہ بنوں، صرف آپ کے در کی غلامی کرنے والا اور آپ کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کرنے والا بنوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی ان چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ تو یہ جو مرحلہ چل رہا ہے رمضان کے مبارک مہینے کا،
میرے بھائیوں بزرگوں یہ انتہائی قیمتی مرحلہ ہے، اور یہ وہ ایام ہیں جن میں پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین معمولی درجے کی غفلت کا بھی مظاہرہ نہیں فرماتے۔ آپ نے سنا کہ حضور پاک علیہ السلام رمضان کے عشر اخیرہ میں اتنی محنت فرمایا کرتے تھے عبادات و طاعات کے سلسلے میں کہ سال کے دوسرے دنوں میں یا رمضان کے باقیہ ایام میں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں اتنی محنت و جدوجہد کا مشاہدہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ آپ کو احساس تھا ان دنوں کی قدر و منزلت کا، ان کی عظمت و اہمیت کا، اس لیے آپ پورے طور پر وصول کرنے کی فکر و کوشش کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک ایام مرحمت فرمائے ہیں۔ رمضان کا یہ خاص مہینہ تقریباً آخری پڑاؤ پر پہنچ رہا ہے۔ ہم سب کو غفلت کی چادر اگر ہمارے دلوں کے اوپر پڑ رہی ہو تو اسے چاک کر دینا چاہیے، اور چاق و چوبند ہو کر پورے طور پر اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ جتنے قابل قدر ایام ہوتے ہیں، جتنی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں اور جتنے اچھے لمحات ہوتے ہیں، شیطان اتنی زیادہ کوشش کرتا ہے انسانوں کو راہ حق سے ہٹانے کی، کامیابی کے راستے سے بھٹکانے کی، لہو و لعب میں، فضولیات میں، خرافات میں اور خلاف شرع اعمال میں مشغول کرنے کی، کیونکہ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ کامیابی کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو راستے سے ہٹائے، ناکامی، ذلت و خالی اور پستی کی راہ کے اوپر چلائے۔ تو جتنی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں اور جتنے قابل قدر لمحات ہوتے ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے، شیطان ان مبارک ساعات کو، ان قابل قدر گھڑیوں کو انسانی زندگی میں ضائع کرنے کی فکر کرتا ہے اور لوگوں کو ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول کر کے راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں بیداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور شیطانی وساوس سے، شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اسی لائن پر مضبوطی کے ساتھ چلنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دکھلائی ہے۔ غفلت کی علامات اور نشانیوں میں ایک علامت یہ ہے کہ انسان نماز سے یہ تو دور ہونے لگتا ہے، یہ نماز کی ادائیگی میں سستی برتنے لگتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں غفلت کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب وہ اپنی ذمہ داری کے احساس سے عاری ہونے لگے گا، خالی ہونے لگے گا، لاپرواہی برتنے لگے گا، تو اس کا اثر زندگی کے ہر مرحلے کے اوپر پڑے گا، یہاں تک کہ نماز جیسی اہم عبادت جو فرائض میں اہم ترین فریضے کا درجہ رکھنے والی ہے، ایمان والا اسی کی ادائیگی میں غفلت و سستی اور لاپرواہی برتنے لگتا ہے۔ ہمیں پابندی کے ساتھ باجماعت 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام نہ صرف یہ کہ رمضان میں کرنا ہے، بلکہ رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کو کامیابی کی اسی راستے پر مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھنا ہے۔ نہ نمازیں چھوٹنی چاہیے اور نہ نمازوں کے سلسلے میں سستی اور غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ سستی کا مطلب یہ ہے کہ وقت بے وقت نماز پڑھنی ہو، جب نماز کا وقت تھا تو ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول رہے، اور جماعت چھوٹ گئی اس کے بعد نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ معمولی آزار کی بنا پر نمازوں کو چھوڑ دیا جائے اور جماعت کو ترک کر دیا جائے۔ جس ایمان والے کو ذمہ داری کا احساس ہوگا وہ دیگر مصروفیات کو آگے پیچھے کرے گا، لیکن نماز کو جماعت کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی اور اس عشر اخیرہ میں بھی
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جماعت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کا اہتمام نہیں کر پاتے، اور جو رمضان اختتام کی طرف جاتا ہے اور عید کے لمحات قریب آتے ہیں تو خوشی اور مسرت کا جو مزاج ہے وہ انسان کے ذہن و دماغ پر اتنا حاوی ہونے لگتا ہے کہ رمضان میں طاعات و عبادات کی انجام دہی کا جو معمول اس کا بنتا ہے اس کے اوپر اثر پڑنے لگتا ہے، کمی آنے لگتی ہے۔ یقیناً اللہ نے عید الفطر کا دن اظہار خوشی اور مسرت کے لیے اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے، اور وہ یوم جائزہ ہے، بدلے کا دن ہے۔ اس دن میں عظیم الشان بدلے کے مستحق ہم اسی وقت تو بنیں گے جب رمضان کی ساعتوں کو ہم وصول کرنے والے ہوں، جب روزوں کو روزوں کی طرح رکھیں گے، نمازوں کو نمازوں کی طرح پڑھیں گے، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں گے، تلاوت کا اہتمام کریں گے، تبھی تو بدلے کے دن میں، انعام کے دن میں، جائزے کے دن میں، عید الفطر کے موقع پر ہم اللہ کی جانب سے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر ہم عید کی تیاریوں میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کی انجام دہی ہی سے غافل ہونے لگے تو یوم الجائزہ یعنی انعام کے دن میں بھی ہمیں توقع اور امید کے مطابق اجر و ثواب حاصل نہیں ہو پائے۔ اس لیے غفلت و لاپرواہی سے دور ہو کر میرے بھائیوں بزرگوں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ غفلت کی علامات و نشانیوں میں سے ایک نشانی نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں سستی کا مظاہرہ کرنا ہے، دوسری نشانی اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کے سلسلے میں سستی کا مظاہرہ کرنا ہے، تیسری نشانی گناہوں کی طرف طبیعت کا راغب ہونا ہے۔ جب انسان کے دل پر غفلت کا پردہ پڑتا ہے اور وہ لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے تو پھر نیکیوں سے اور حسنات سے اس کا دل ہٹنے لگتا ہے اور گناہوں اور معاصی کی طرف اس کا دل مائل ہونے لگتا ہے۔ جب بھی دل گناہوں کی طرف مائل ہو فوراً یہ سوچ لینا چاہیے کہ غفلت آنے لگی ہے، اور غفلت سے پیغمبر علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے۔ اگر ہمیں دنیاوی اور اخروی کامیابی مقدر ہے تو غفلت کے پردے کو داغدار کرنا چاہیے اور گناہوں سے دوری بنا کر زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ سرکار عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ گناہوں پر گناہ کرتا رہے گا تو سیاہی کا وہ دھبا بڑھتا چلا جائے گا۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ۔ اور اگر انسان گناہوں کے سلسلے میں ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا سوالی بن جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جو دھبے لگے ہیں وہ دھبے صاف ہو جاتے ہیں استغفار و توبہ کی برکت سے۔ فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ۔ اور اگر انسان پھر گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر سیاہی کا وہ دھبا اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے، پھر اس کے دل پر گناہوں کی ظلمت کا زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے، اور جب دل پر گناہوں کی ظلمت و تاریکی کا زنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر اچھے اور برے کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔
پھر حق و باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں رہتی، پھر اندھیرے اور روشنی میں فرق کا احساس انسان کے اندر نہیں رہتا۔ جب گناہوں کی محتاط ہوتی ہے اور گناہوں کی ظلمت پورے دل کے اوپر چھا جاتی ہے تو انسان کا شعور صحیح کام نہیں کرتا، انسان کا احساس صحیح کام نہیں کرتا، اور انسان پھر صحیح اقدامات کرنے والا، صحیح فیصلے کرنے والا نہیں بنتا۔ دنیا کی زندگی میں بھی اسے ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور اخروی زندگی میں بھی خسارے اور نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دلوں کے اوپر ظلمت اور سیاہی کی چادر گناہوں کی شکل میں اسی وقت چڑھتی ہے جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ اگر غفلت سے اپنی زندگی کو بچائے رکھے گا تو کبھی دل پر گناہوں کی سیاہ چادر نہیں چڑھے گی۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں 33 مقامات پر غفلت کا تذکرہ فرمایا ہے اور اپنے بندوں کو اس کی ہدایت دی ہے کہ بیدار مغزی کے ساتھ زندگی گزارو، دل کی آنکھوں پر پردہ ڈال کر زندگی مت گزارو۔ ایک جگہ فرمایا گیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے محاسبے کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت کی چادر تانے پڑے ہیں، ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دے دو۔ ایک محاسبے کا وہ وقت ہے جو روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش آئے گا، اور ایک محاسبے کا وہ وقت ہے جو موت کی شکل میں انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹے گا اور انسان عالم برزخ کی طرف جائے گا تو اسے اپنے کیے کے نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ قبر کی منزل ہی سے اسے احساس ہونے لگے گا کہ میں نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من مات فقد قامت قیامته، جو انسان دنیا سے چلا گیا، جس کی موت آ گئی، اس کی قیامت تو آ گئی۔ قیامت تو وہ ہوگی کہ جس میں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا اور سب کے سلسلے میں فیصلہ کیا جائے گا جنت و جہنم کے سلسلے میں۔ لیکن ایک قیامت وہ ہے جس سے انسان کو موت کی شکل میں گزرنا پڑتا ہے اور دوچار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ عالم برزخ میں جاتے وقت اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے کیے کے نتائج کس انداز میں دیکھنے پڑیں گے۔ اچھی زندگی گزاری ہوگی تو اچھے نتائج اس کے سامنے ہوں گے، اور خدا نخواستہ گناہوں میں غرق ہو کر اور معاصی میں ڈوب کر اگر زندگی گزاری ہوگی تو بدترین نتائج کا انسان کو سامنا کرنا ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے، وہی قیامت کے دن جب کہ معاملات طے کیے جائیں گے اور لوگ ہیں کہ غفلت کی چادر تانے ہوئے ہیں اور اعراض کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، بڑی بیدار مغزی کے ساتھ سوچ سمجھ کر سنجیدگی کے ساتھ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی، بالخصوص رمضان کے ان مابقیہ ایام کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ طے کر لیں کہ رمضان کے مبارک ایام میں کوئی ایک گناہ بھی ہماری ذات سے صادر نہ ہونا چاہیے، نہ ظاہری گناہ ہو نہ باطنی گناہ ہو، نہ زبان سے گناہ ہو نہ نگاہوں سے گناہ ہو نہ کانوں سے گناہ ہو، نہ جسم کے دیگر اعضاء و جوارح سے گناہ ہو نہ دل سے گناہ ہو۔ اگر رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے
اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے تو بتائیے کہ پھر سال میں وہ کون سے دن ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں اور اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہوں گے؟ ابھی تو شیاطین بندھے ہوئے ہیں، سنہرا موقع ہے اپنے نفس پر قابو پانے کا، اپنے آپ کو راہ راست پر گامزن کرنے کا عادی بنانے کا۔ رمضان رخصت ہو جائیں گے تو شیاطین کھل جائیں گے اور پھر وہ اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں ہمیں اور آپ کو راہ راست سے بھٹکانے میں صرف کرنے لگیں گے، استعمال کرنے لگیں گے۔ اللہ نے یہ مبارک گھڑیاں عطا فرمائی ہے روحانی اعتبار سے ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے، مشق کے لیے، اپنے آپ کو ایسا بنانے کے لیے جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی انسان کا مقدر بن سکے۔ اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے، فکر بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے مبارک کے مابقیہ ایام کو صحیح طور پر وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر اس عمل سے باری تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جو اللہ کی ناراضگی، غضب اور غصے کو دعوت دینے والا، اور صحیح مسلک میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو غفلت سے بچنا ہے، دوسری اہم چیز استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ دو کام کرنے ہیں، غفلت سے بچنا، لاپرواہی سے بچنا، اور استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ استقامت کا مطلب سیدھے راستے پر چلنے کا اہتمام کرنا۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کو عطا ہی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کی گاڑی کو سیدھے راستے پر چلانے کے عادی بن جائیں، اور استقامت کی دولت سے جو ایمان والا سرفراز ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ استقامت عظیم دولت ہے، ہر حال میں صحیح راستے کے اوپر گامزن ہے۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك یا رسول اللہ، اسلامی تعلیمات و ہدایات کے سلسلے میں کوئی ایسی جامع نصیحت ارشاد فرما دیجیے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے اسلامی تعلیمات و ہدایات کے سلسلے میں کوئی نصیحت معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ آپ مختصر سی جامع ترین نصیحت ارشاد فرما دیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس تو نصیحتوں کا خزانہ تھا، اور اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ دریا کو کوزے کے اندر سما دیا کرتے تھے، یعنی عظیم تعلیمات کو مختصر سے جملوں کے اندر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا کہ کہو میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور پھر استقامت کا مظاہرہ کرنے والے بن جاؤ۔ ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والے بن جاؤ، شریعت و سنت کے تقاضوں پر ساری زندگی عمل کرنے کی کوشش کرو، فکر کرو۔ اللہ رب العزت والجلال دنیاوی کامیابیوں سے بھی سرفراز فرمائیں گے اور اخروی سرخروئی تمہارا مقدر بنے گی، نجات تمہارا نصیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی صفت استقامت سے متصف ہو کر زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت، آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ محنت کرتے رہیے، چلے رہیے سیدھے راستے پر، استقامت کا مظاہرہ فرمائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی استقامت کو مثال ہے، نمونہ ہے۔ مخالفتوں کے پہاڑ آپ کی زندگی میں آئے، مخالفتوں کا سیلاب آپ کی زندگی کے اندر آیا، مخالفتوں کی آندھیاں آپ کی زندگی کے اندر چلی،
لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بارے استقامت میں معمولی سی لفزش نہیں آئی۔ کبھی آپ نے اپنے مشن سے اور اپنی تحریک سے ایک قدم بھی اپنا پاؤں پیچھے نہیں ہٹایا۔ اللہ نے جن ذمہ داریوں کی انجام دہی کا پابند بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی کی آخری سانس تک بلا خوف و خطر اپنی ذمہ داریوں کو حسن و خوبی اور سلیقے کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ آپ اپنی زندگی کے ذریعے اپنے ماننے والوں کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے استقامت کے حوالے سے مثال اور نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا شرف بخشا ہے۔ آپ کے ساتھ عقیدت و محبت کا رشتہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہوں۔ رمضان میں اگر نمازوں کی پابندی کی عادت ہماری پڑی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہم نے بنایا ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر ہمارے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے، تو استقامت کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان کے رخصت ہونے کے بعد بھی مسجدوں میں حاضری ہماری اور آپ کی مسلسل رہنی چاہیے۔ استقامت کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان کے رخصت ہونے کے بعد بھی کلام الہی کی تلاوت کا معمول جاری رہنا چاہیے۔ استقامت کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان کے رخصت ہونے کے بعد بھی گناہوں سے دوری بنانے کی فکر اور جذبہ ہمارے دل کے اندر موجود رہنا چاہیے۔ اگر استقامت کی دولت سے ہم مالامال ہو گئے اور غفلت سے ہم نے اپنی زندگی کو کام کر لیا تو اللہ دنیا کی کامیابیوں سے بھی نوازیں گے اور آخرت کی نجات و سرخروئی بھی ہمارا مقدر بنے گی، ورنہ یہاں بھی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہاں بھی دقت و دشواری سے انسان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو لوگ ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، نمازوں کی ادائیگی سے، دینی ذمہ داریوں کی انجام دہی سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، چین و سکون سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ لاکھوں اور کروڑوں میں بھی اگر کھیلنے والے ہوں گے تب بھی اطمینان و سکون کو میسر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کی انجام دہی سے غافل ہیں۔ غفلت کا یہ خمیازہ دنیا میں بھگتنا پڑے گا کہ معاشی اعتبار سے تنگی سے دوچار ہوں گے اور بے اطمینانی اور بے سکونی کی کیفیت ان کی زندگی کے اندر ہوگی، اور روز محشر خمیازہ کس انداز میں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم ان کو نابینا کر کے اٹھائیں گے، آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوں۔ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہیں گے کہ الٰہ العالمین ہمیں آپ نے نابینا کیوں کر دیا؟ دنیا میں تو ہماری آنکھیں کام کرتی تھی، ہم دیکھا بھالا کرتے تھے، پہچانا کرتے تھے، ہماری تو آنکھیں کام ہی نہیں کر رہی۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائیں گے بھول گئے دنیا کی زندگی، ہماری آیات تیرے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تجھے تیری ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا تھا، غفلت سے دور ہو کر زندگی گزارنے کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن تو ان باتوں کو سنی کر دیا کرتا ہے، تیرے کان پہ جو نہیں رہتی تھی، تو شرعی تقاضوں پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والا نہیں بنتا تھا،
ہمارے احکامات کو بھول جایا کرتا تھا، غفلت کا مظاہرہ کرتا تھا، آج بھی تجھے بلا دیا جائے گا اور تجھے تیری بدعمالیوں کے نتیجے میں اس طرح کے خمیازے سے دوچار ہونا پڑے۔ اللہ رب العزت والجلال ندامت و شرمندگی سے اور عذاب سے، اپنی گرفت و پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، گناہوں سے بچنا باری تعالیٰ ہم سب کے لیے سہل و آسان فرمائیں، اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے آسان فرمائیں۔ تو بہت ہی مبارک گھڑیاں رمضان کی باقی رہ گئی ہیں، جن کو بہت بیدار مغزی کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ شیطان خلیدہ لگانے کی پوری کوشش کرے گا، ادھر ادھر کے کاموں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں شیطان سے مقابلہ کرنا ہے اور جیت درج کرنی ہے، ایمانی تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کی شکل۔ موبائل کے غلط استعمال سے نوجوانوں کو باز آ جانا چاہیے۔ رمضان کی ان بابرکت اور رحمت سے بھری راتوں میں بھی اگر ہمارے نوجوان بھائی موبائل کے غلط استعمال میں مصروف رہیں گے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے حرام اور ناجائز آمدنی کے ذرائع بند کر دینے چاہیے، حلال اور پاکیزہ روزی اپنے لیے لازم اور ضروری قرار دینی چاہیے، کیونکہ انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت مقبول ہوتے ہیں جب آمدنی حلال اور پاک ہو۔ اگر انسان کا ذریعہ آمدنی حلال نہیں ہوگا تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقہ و خیرات، اس کی تلاوت سب ضائع ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ رسولوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ پاک روزی استعمال کیجیے۔ رسول تو پاک روزی استعمال کرتے ہی تھے، رسولوں کے ذریعے ہمیں اور آپ کو خطاب کیا گیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو خطاب کیا گیا کہ حلال اور پاکیزہ روزی اختیار کرنے والے بنو اور نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کرنے کا حکم بعد میں دیا اور روزی کو پاکیزہ بنانے کا حکم پہلے دیا۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ جب تک روزی پاکیزہ نہیں ہوگی اس وقت تک نیک اعمال سے بھی انسان کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں اپنی ان نمازوں کو، روزوں کو، عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کرانا ہے جو ماہ مبارک میں ہم نے انجام دیے ہیں، تو ان گناہوں سے بچنا ہوگا جو نیکیوں کو بے وزن کر دیتے ہیں، اور وہ گناہ جو نیکیوں کو بے وزن کرنے والے ہیں ان میں سے ایک بدترین گناہ حرام ذریعہ معاش کو اختیار کرنا ہے، ناجائز ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا ہے، رشوت کے ذریعے، سودی کاروبار کے ذریعے، دھوکہ دھڑی کے ذریعے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ناجائز قرار دیے گئے راستوں کے ذریعے اگر انسان اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والا ہوگا تو وہ کسی اور کا نہیں، اپنا نقصان کرنے والا ہوگا، اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے والا ہوگا، اپنی زندگی کو بھی تباہی کی طرف لے جانے والا ہوگا اور اپنی آخرت کو بھی ہلاکت و بربادی کی طرف لے جانے والا ہوگا۔ اس لیے حلال ذرائع آمدنی کو اختیار کیا جائے، وقت کے صحیح استعمال کی کوشش کی جائے، اور اللہ نے ماہ مبارک میں عبادات و طاعات کا جو ذوق عطا فرمایا ہے، حسنات اور نیکیوں کو انجام دینے کا جو جذبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو برقرار رکھنے کی فکر و کوشش کی جائے، استقامت کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں رمضان کے مبارک مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے کام آنے کا مہینہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل ایمان کو صدقہ فطر کا اہتمام کرنے کی تلقین فرمائی۔ ہر وہ مسلمان مرد عورت جو عید الفطر کے دن
صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر مال کا مالک ہو، چاہے اس میں سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اس کے ذمے صدقہ فطر واجب ہے، اپنی طرف سے بھی اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی۔ اور صدقہ فطر کا جو وجوب ہوا اس کے 2 مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ کہ روزوں کے اندر اگر کچھ کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی ادائیگی کے ذریعے اس کی تلافی فرماتے ہیں۔ ہم کیسے ہی اچھے سے اچھے روزے رکھنے کا اہتمام کریں، لیکن کوتاہیوں کا رہ جانا یقینی۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی اور روزوں کا پورا ثواب ہمیں ملے گا۔ دوسرا مقصد صدقہ فطر کا یہ ہے کہ سماج و معاشرے کے وہ افراد جو مالی کمزوری کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، ہم ان کا تعاون کرتے تاکہ وہ بھی عید میں اظہار خوشی اور مسرت کر سکیں اور ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عید سے اتنے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے کہ ضرورت مند اپنی ضروریات کا عید کا دن آنے سے پہلے بندوبست کرنے انتظامات کریں۔ یہ وہی دن ہے کہ جن میں صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور صدقہ فطر کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ حضرات کو یہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ صدقہ فطر گیہوں کے حساب سے بھی دیا جاتا ہے، آٹے کے حساب سے بھی دیا جاتا ہے، کھجور کے حساب سے بھی دیا جاتا ہے، کشمش کے حساب سے بھی دیا جاتا ہے، پنیر کے حساب سے بھی دیا جاتا ہے، اور سب میں قیمتوں کا تفاوت ہے۔ جس کو اللہ نے جس حیثیت کا مالک بنایا ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ صدقہ فطر کے جو کم سے کم ریٹ ہوتے ہیں وہی ہمیں یاد رہتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب سب کی زبان پر صدقہ فطر کے حوالے سے 50 روپے کا ریٹ چل رہا ہے، کیونکہ گیہوں کے حساب سے جو ریٹ نکالا گیا وہ 50 روپے سب سے کم ہے، آٹے کے حساب سے نکالیں گے تو 60 روپے ہوگا، پنیر کے حساب سے نکالیں گے تو 1400 روپے ہوگا، چھوارے کے حساب سے نکالیں گے تو 1575 روپے ہوگا، کشمش کے حساب سے نکالیں گے تو 870 روپے بنے گے، کھجور کے حساب سے نکالیں گے تو 390 روپے بنے گے۔ اب ہر آدمی دیکھے کہ اللہ نے اس کو کتنی حیثیت کا مالک بنایا ہے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے سال میں ایک مرتبہ صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اگر 1500 کے حساب سے نکال دیا جائے، 1400 کے حساب سے نکال دیا جائے، 800 کے حساب سے نکال دیا جائے، 300 کے حساب سے نکال دیا جائے تو کس کی لیے بھلکی ہو؟ 50 روپے کی آج کے دور میں کیا حیثیت ہے؟ روزانہ ایسے ہی 100-200 روپے انسان کے خرچ ہو جاتے ہیں اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے مختلف حیثیتوں کا مالک اپنے بندوں کو بنایا ہے، تو ہم اپنی حیثیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی شیرہ ہوگا، جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنی چائے میٹھی بنے گی، تو جتنی بھاری قیمت کے ذریعے صدقہ فطر ادا کریں گے اتنے ہی اجر و ثواب کے ہم مستحق قرار دیے جائیں گے، اور ہمارے اس تعاون کے ذریعے ضرورت مندوں کا اتنا ہی زیادہ کام بنے گا۔ اس لیے آپ حضرات یہاں سے یہ عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے بھائیوں تک بھی یہی پیغام پہنچائیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ مبارک میں کی جانے والی طاعات و عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیں، اور جو ایام مبارک مہینے کے باقی رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق پر رحمت فرمائیں، اور زندگی میں بار بار باری تعالیٰ
ماہ مبارک سے لطف اندوز ہونے کی اور اس کے خیرات و برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.